أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. صدق الله العظيم. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کی نشانی بتلایا، اور آج کی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس وقت کا تذکرہ فرمایا جس وقت حضرت دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو عادت اللہ کے مطابق حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام معجزات کے ساتھ آئے۔ بہت سارے معجزات اللہ رب العزت نے حضرت کو عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر مادر زاد اندھوں کو بینا کر دینا، مٹی کی چڑیا بنانا، اس میں پھونک مار دینا، اس کا اڑ جانا۔ اسی طریقے سے آدمی کیا چیز کھا کر کے آیا ہے اس کو بتلا دینا، اور گھر پہ کیا چھوڑ کر کے آیا ہے اس کا بھی تذکرہ کر دینا، اور پھر آسمان سے دسترخوان کا نازل ہو جانا۔ اب آسمان سے جو کھانا نازل ہوا تھا بنی اسرائیل کے لیے گوشت تھا اور روٹی تھی، اور یہ اتوار کے دن نازل ہوا تھا۔ اسی لیے عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیا۔ عیسائی اسی مناسبت سے اتوار کو کیا رکھا کرتے ہیں؟ چھٹی رکھا کرتے ہیں کہ آج سارے کام کاج کی چھٹی ہے، آج اپنے لوگ اللہ کی کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے، عبادت کریں گے۔ لیکن اطاعت عبادت کرتے نہیں، اب صرف کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام معجزات کے ساتھ تشریف لائے بنی اسرائیل میں، تو آنے کے بعد کیا فرمایا حضرت نے؟ قال قد جئتکم بالحکمہ، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں، حکمت لے کر کے آیا ہوں۔ اب حکمت کی تفسیر میں مفسرین کی کئی جماعت بنا کرتی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے یہاں پر حکمت سے مراد نبوت ہے۔ کیا ہے؟ نبوت ہے۔ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں حکمت سے مراد ایسا علم ہے، ایسا علم ہے جو برائیوں سے روک دے اور اطاعت کے کاموں کے لیے ابھار دے۔ حضرت ایسا کیا لے کے آئے تھے؟ علوم لے کر کے آئے تھے۔ یہ رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میں تم لوگوں کے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں، حکمت لے کر کے آیا ہوں۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد یہودیوں میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ اختلاف، ٹولی ٹولی بن گئی۔ 71 فرقے بنے ہیں یہودیوں میں۔ کتنے فرقے؟ 71 فرقے، 71۔
یہ جو 71 فرقے بنے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام ترمذی نے ترمذی کے اندر، نسائی نے نسائی شریف کے اندر بروایت حضرت ابو ہریرہ لکھ رکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود میں 71 فرقے بنے، عیسائیوں میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ جو تم لوگ فرقے فرقے میں بٹ چکے ہو اختلاف کر کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان لوگوں نے شرارت کرنی شروع کر دی۔ مثال کے طور پر جب کوئی آدمی چوری کرتا اور مالدار ہوتا تو اب تورات کے اندر چور کی سزا کا تذکرہ ہوتا۔ اب یہ سامنے والا مالدار ہے تو تورات کو جاننے والے رد و بدل کر دیتے کہ یہ مالدار ہے نا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یا اس کے اوپر یہ جرمانہ نہیں بلکہ یہ جرمانہ عائد کیا جائے، کوئی ہلکی پھلکی کیا دے دیتے، سزا دے دیتے مالداری کی بنیاد پر۔ تو اسی طریقے سے اس میں فرقے بنتے چلے گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں وہ تعلیم لے کر کے آیا ہوں جو تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، یعنی سارے لوگ ہماری لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے والے بن جاؤ تاکہ فرقہ فساد اور یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی اللہ سے ڈرو اور میرا کیا کرو، کہنا مانو، میری اطاعت کرو، یعنی یہ فتنے فساد اختلاف انتشار سب کیا کر ڈالو، ختم کر ڈالو، حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام جانو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوا، حضرت نے آگے فرمایا بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اسی کی کیا کرو، عبادت کرو، اسی کی کیا کرو، عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا یہ جملہ نقل کر کے عیسائیوں کو خبردار کر دیا تم لوگ الوہیت میں حضرت عیسیٰ کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کا خود اپنے زمانے کے اندر یہ فرمان تھا کہ صرف اللہ کی کیا کرو، عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی کیا ہے، رب ہے، تو عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اب حضرت جب یہ سب سمجھا چکے تو اس کے اثرات کیا ہوئے، فاختلف الاحزاب، تو مختلف گروہوں نے باہم اختلاف ڈال لیا، بجائے اس کے کہ باندھتے لوگ اور کیا پڑ گئے، اختلافات پڑ گئے۔ یہود الگ اختلافات کرنے لگے، ان کے دشمن بن گئے، کیا بن گئے، دشمن بن گئے، اور عیسائی کیا بن گئے، قاتل بن گئے۔ اور عیسائیوں میں بھی بہت سارے فرقے کیا ہو گئے، وجود میں آ گئے۔ یہود تو اس معنی کر کے دشمنی پر تلائے کہ یہ دجال ہے، یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ کیا ہے، دجال۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو یہودیوں نے دجال سمجھا، اور اب یہ جو دجال آنے والا ہے اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، مسیح سمجھ رہے ہیں، ان کو کیا سمجھ رہے ہیں، مسیح سمجھ، لہذا اپنے لوگ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں نا، ارے کر رہے ہیں نا، ہاں، یہود دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور بڑی تیاریاں کر رہے ہیں اس کے لیے، اور اس معنی کر کے نہیں کہ یہ دجال ہے، اس کو مسیح سمجھ کر کے منتظر ہے۔
یہود یہ دجال کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مسیح سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسیح صادق ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ مسیح کاذب کہا کرتے تھے اور آج بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ یہودی جو دجال کے منتظر ہیں، یہ دجال سمجھ کے نہیں منتظر ہیں، یہ مسیح صادق سمجھ کر کے منتظر ہیں، اور بڑی زور و شور سے ان کی کیا کر رہے ہیں؟ تیاری کر رہے ہیں۔ بھائی دجال کے آمد کے منتظر ہیں، اور بڑی تیاری کے اندر کیا ہیں وہ سب؟ وہ لوگ کتاب کے تعلق سے بڑی جانکاری رکھتے، آج بھی اہل کتاب قرآن و حدیث پر تو سمجھ لو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ کیا کیے ہوئے ہیں؟ پی ایچ ڈی، باقاعدہ بڑے بڑے ان کے مدرسے ہیں، اور دن رات قرآن حدیث پر کیا ہو رہی ہیں؟ پی ایچ ڈیاں ہو رہی ہیں، اور ان کے پاس خود تورات موجود، انجیل موجود۔ تو تورات و انجیل میں بھی تو اللہ رب العزت نے یہی سب چیزیں بیان کر رکھی تھی، تو ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ یہود بھی سمجھ رہے ہیں قیامت بالکل کیا آ چکی ہے؟ قریب آ چکی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا کہ باہم اختلاف پڑ گیا، یہی معنی کر کے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر الزام لگانا شروع کر دیا، یہ زانی بچہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور حضرت مریم پر بہتان باندھنا شروع کر دیا، اور عیسائی اس معنی کر کے آپس میں تقسیم ہو گئے کہ کوئی حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ڈائریکٹ خدا مان رہا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ ڈائریکٹ خدا ماننا، اور کوئی تین میں ایک سمجھ رہا ہے کہ اللہ تین ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ روح اللہ، ایک مریم، یہ تینوں مل کر کے کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو کوئی اس کا قائل ہے، اور کوئی ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا کیا ہے؟ قائل۔ تو وہی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، سو مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال لیا، یعنی خلاف توحید طرح طرح کے مذاہب کو ایجاد کر لیا، شرک کے اندر گر گئے، شرکیہ رسومات کے اندر مبتلا ہو گئے، وحدانیت کو چھوڑ دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ اب یہ جو مختلف ہو گئے، باہم اختلاف پڑ گیا، اسی کے ذیل میں صاحب مظہری رحمت اللہ علیہ، یعنی جنہوں نے تفسیر مظہری لکھ رکھی ہے، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھ رکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدم بقدم میری امت پر وہ حالات آئیں گے، یعنی میری امت اسی طریقے سے چلے گی جو طریقہ بنی اسرائیل نے اختیار کر رکھا تھا۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علل اعلان منہ کالا کیا ہوگا، میری امت میں بھی کوئی فرد آگے بڑھے گا اور علل اعلان اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے، ہماری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا، سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فوراً سوال کیا،
اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا جو فرقہ جنت کے اندر داخل ہوگا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مائناز تفسیر مظہری کے اندر یہ جو حدیث لکھ رکھی ہے یہ ترمذی شریف کے حوالے سے لکھ رکھی ہے. یعنی قاضی صاحب فرماتے ہیں امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی شریف کے اندر لکھ رکھا ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو اس راستے پر چلے گا وہی فرقہ جہنم سے نجات پائے گا، جنت کے اندر داخل ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا بتلا دیا. جیسے مثال کے طور پر آج اپنے لوگ پریشان ہوتے نا، ارے یار یہ مسجد میں جاؤ تو مولانا بولتے ہیں یہ عبادت ہے، وہ مسجد میں جاؤ تو مولانا بولتے ہیں یہ شرک ہے. ایک مولانا جس کو عبادت بولتے ہیں، دوسرے مولانا اسی عمل کو کیا بول رہے ہیں؟ شرک بول رہے ہیں. تیسرے مولانا اسی عمل کو کیا بول رہے ہیں؟ بدعت بول رہے ہیں. ارے اپنے لوگ پریشان ہیں نا. یہ صرف پریشان ہونے کی بنیاد پر اپنے لوگ پریشان ہیں. اپنے لوگ دین کے معاملے میں بالکل ماموں بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ ماموں. کچھ پتہ ہی نہیں، جو جس طرف ہانک دیا چلتے چلو، اسی طرف چلنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. حالانکہ اپنے لوگوں کو کوئی یہ معنی کر کے بیوقوف بنا سکتا ہے کہ دل کے اندر درد پیدا ہو گیا تو اپنے لوگ BUMS کے پاس جائیں گے؟ BUMS جتنے ڈاکٹر ہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ BUMS جو ہیں یہ سردی بخار تک کے لیے ہیں. ہارٹ ووٹ کا معاملہ یہ ہارٹ کی واٹ لگا دیں گے، سیدھے بھاگیں گے کہاں؟ کون MD ہے، کون MBBS ہے. اور صرف MD MBBS نہیں، ہارٹ کا اسپیشلسٹ کون ہے وہ بھی اپنے لوگ پتہ لگا لیں گے. دنیا کے معاملے میں پتہ لگا لیتے ہیں. آخر دین کے معاملے میں کیوں اتنا ماموں بن جاتے ہیں؟ جو جہاں ہانک دیا وہیں پر چلنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. آپ نے ایک کسوٹی دے دی اپنی امت کو. لاکھ کوئی کچھ کہے، میں محمد رسول اللہ ہو کر کے کہتا ہوں نجات پانے والا وہی فرقہ ہوگا جو میری اتباع کرے گا اور میرے صحابہ کی اتباع کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک کسوٹی اپنے لوگوں کے سامنے آ گئی نا. اب کوئی کہے ذرا صلاۃ غوثیہ پڑھو، فوراً دیکھو صحابہ نے پڑھا. یا صلاۃ غوثیہ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنے پیر کے لیے کوئی نماز پڑھی ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد یوں ذرا کیا ہو جاؤ، کروٹ لو. یہاں بھی کتنے سر پھیرے آتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کوئی نہیں بول رہا تو ہم بھی چپ رہتے ہیں. جاؤ خرافات کرو. اس مسجد میں جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی حق تو سب کا ہے نا. اگر گندگی سے پاک کرنا اس مسجد کے اندر ہماری ذمہ داری ہے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سر پھرا 150-200 کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے دھڑلے کے ساتھ، یوں رخ کرتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے، پھر یوں کرتا ہے۔ اب میں انتظار کرتا ہوں کہ میں 12-15 سال سے دیکھتا آ رہا ہوں، ابھی یہیں پر تم لوگ رکے ہو، رکوع کب کرو گے، سجدہ کب کرو گے؟ ابھی معاملہ کہاں پہ ٹھہرا ہے؟ ہاتھ باندھنے تک، ہاتھ اٹھانے تک۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تو پتہ چلا یہ روضہ اطہر کی طرف رخ کر کے سلامی پیش کر رہے ہیں۔ بعد نے کہا یہ پیران پیر کے روضے کی طرف سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اب اپنے لوگ فوراً جائزہ لیں، صحابہ نے ایسا کیا تھا کیا؟ روضہ اطہر کی جانب کبھی یوں رخ کر کے ایسا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ پھر یہ صحابہ کے طریقے سے خارج ہے، پھر یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ شاندار کسوٹی، تیجا کرو، فاتحہ کرو، 40واں کرو، 10واں کرو، 20واں کرو، برسی کرو۔ ارے مرنا ان لوگوں نے دوبھر بنا دیا، کتوں نے۔ ایک آدمی مرے تو 40-50 ہزار روپے چھوڑ کر کے جائے تاکہ اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہونے۔ اچھا ممبر سے لوگ بیان کر رہے ہیں امام صاحب کہ تیجا کرو، 5واں مناؤ، 10واں مناؤ۔ کیوں؟ تم مناؤ گے ہمارا پیٹ بھرے گا، کیونکہ مناؤ گے جب تو فاتحہ کون کرے گا؟ ہم کریں گے۔ تو صرف فاتحہ نہیں کریں گے نا، فاتحہ کریں گے، وہ جو 500 لیں گے وہ الگ رہے گا، کھانا بھی تو آپ ہم کو دو گے نا، تو وہ ایک دن کا کھانا کافی ہو جائے گا، تو راشن پلس رہا، 500 پلس رہا۔ اور جتنے ممبر سے اس قسم کی خرافات کرانے والے ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے آج آپ لوگ بیٹھ جاؤ ہمارے ابا کا تیجا ہے۔ ارے کہتے ہیں، کبھی سنا آپ نے؟ نہیں سنو گے۔ تو یہ ان کے ابا، ان کی خاندان آب حیات پی کے آئے ہیں کیا؟ یہ لوگ مرتے نہیں ہیں کیا؟ یا تیجا فاتحہ عوام کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے کیا؟ یہ خرافاتی لوگ ہیں، خرافات کرتے ہیں ممبر سے۔ اپنے لوگوں کی ذمہ داری ہے ایسے خرافاتیوں سے ممبر رسول کو پاک صاف رکھا جائے، اور اگر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے فوراً یہ عمل کو صحابہ کے زمانے سے کیا کریں؟ تقابل کریں۔ صحابہ نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ ارے پھر یہ لوگ کہاں سے کریں؟ خرافاتی کام کرنا، ہٹاؤ اس کو۔ ہمارے پاس پیغمبر کی کیا ہے؟ دلیل۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ شاندار کسوٹی ہے، اس کو باندھ لیں اپنے لوگ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے جو اپنے لوگوں کو راہ راستے سے ہٹا سکے۔ صرف یہ ایک روایت اپنے لوگ اپنے مائنڈ میں کیا کر لیں؟ محفوظ کر لیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلو پھر اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، ان ظالموں کے لیے ایک قیامت کے دن بڑا عذاب ہے، ایسے ظالموں کے واسطے جو لوگ دین کی آڑ میں دنیا کما رہے ہیں۔ ہاں جتنے تیجا اور یہ ہے نا، ان کے لیے قیامت کے دن کیا ہے؟ بڑی ہلاکتی ہے، بڑے عذاب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عذاب تیار کرنے والا کر رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ ہوش میں آ جاؤ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اگر ہوش میں نہیں آئے تو آؤ دیکھو میں کیسے ہوش میں لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ معجزے لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں سے مراد، ارے بولو نا، بنی اسرائیل، لوگوں سے مراد بنی اسرائیل۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور تاکہ باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں۔
فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، فاعبدوا، سو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، کسی کی عبادت مت کرو سوائے اللہ کے، اسی کا نام کیا ہے؟ توحید، اور یہی سیدھا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، سو مختلف گروہوں نے اس بارے میں باہم اختلاف ڈال دیا، سو ان ظالموں کے لیے ایک پردرد دن کے عذاب سے بڑی خرابی، پردرد دن، درد سے بھرا ہوا دن، اس بار ان ظالموں کے لیے ایک پردرد دن کے عذاب سے بڑی خرابی ہے۔